بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان فراق گورکھپوری کی غزل ہے۔ سر میں سودا بھی نہیں اور دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا مفہوم پیش کریں گے۔ شاعر کے مطابق اس کو جنون اور دل میں محبت سے متعلق خواہش نہیں رہی، مگر اس عشق اور جنون کا بھروسہ بھی نہیں کہ کب زور پکڑ جائے۔ تشریح طلب شعر شاعر فراق گورکھپوری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ فراق گورکھپوری نے نظمیں، غزلیں اور رباعیات لکھی، لیکن ان کی زیادہ شہرت ان کی غزلوں کی وجہ سے۔ آپ نے زندگی کے سیاسی سماجی معاملات کو عالمگیر انسانی منظر میں دیکھا ہے اور ان کو انسانی احساسات و جذبات کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ ان کی شاعری میں ترقی پسندانہ سوچ کی عکاسی ملتی ہے۔ زیر نظر شعر ایک نفسیاتی پیچیدگی کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر ایک طرف تو خود کو محبت سے آزاد ظاہر کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اس بات پر زور بھی خود پر یقین بھی نہیں کر پاتا کہ واقعی اس نے محبت کو ترک کر دیا۔ پہلے مصرعے میں لفظ سودا کا مطلب جنون یعنی دیوانگی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ اس محبت کے جنون کی کیفیت سے نکل چکا ہے۔ شاعر اپنی طرف سے محبت کو ترک کر چکا ہے اور اس کی وجہ اس کے محبوب کی بے اتنائی، بے رخی، بے وفائی ہے۔ اس لیے شاعر نے اس یک طرفہ محبت کو ختم کر دیا۔ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی کیفیت کا نچوڑ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگرچہ میں نے اپنے دل و دماغ سے محبت کے جذبات کو ترک دیا، مگر پھر بھی شاعر کو خود پر یقین نہیں ہے کہ وہ دوبارہ محبوب کی طرف دیکھے گا یا نہیں۔ یہ بات اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ محبت انسان کی فطرت میں گہرائی سے جڑی ہوتی ہے اور اسے ترک کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کسی دبی ہوئی چنگاری کی طرح دوبارہ اس کی محبت جنم لے سکتی ہے۔ شاعر جتنا بھی منہ موڑ لے اور محبت کو ترک کرتا رہے، لیکن وہ اس کے دل سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں رہتی ہے۔ اسی لیے شاعر کو اس بات پر بھروسہ نہیں ہے کہ کب اس کی یہ محبت دوبارہ زور پکڑ لے۔ بقول شاعر، عشق پر زور نہیں یہ وہ آتش ہے غالب، عشق پر زور نہیں یہ وہ آتش ہے غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ شاعر نے اس شعر میں خود پر بے اعتباری کو ظاہر کر دیا ہے کہ جس محبت کو ترک کر چکا ہے وہ دوبارہ سے جنم لے سکتی ہے۔ اس لیے شاعر کو خود پر بھروسہ نہیں۔ محبوب کی بے اتنائی اور لاپرواہی کی وجہ سے شاعر نے اس یک طرفہ محبت کو ترک تو کر دیا، لیکن اس کو اس محبت کے دوبارہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ شعر نمبر 2 ہے۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ مفہوم ہے، ایک عرصے سے دنیا کے جھمیلوں میں اس قدر شاعر کھو چکا ہے کہ اسے یاد نہیں آئی، مگر اس کا دل مکمل طور پر محبوب کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ تشریح طلب شعر شاعر فراق گورکھپوری کی غزل کا ہے۔ فراق گورکھپوری نے نظمیں، غزلیں اور رباعیاں لکھی ہیں، لیکن ان کی زیادہ شہرت ان کی غزلوں کی وجہ سے ہے۔ ان کی غزلوں میں نئے دور کا احساس پایا جاتا ہے اور ان کی شاعری میں ترقی پسندانہ سوچ کی عکاسی ملتی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ دنیا کے جھمیلوں میں اس قدر کھویا رہا کہ اسے محبوب کی یاد نہ آئی، لیکن جب بھی وہ فارغ ہوتا ہے اسے محبوب کی یاد آتی ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے ایک طویل عرصہ گزر گیا جب اسے محبوب کی یاد نہ آئی۔ یہاں مدت سے مراد ایک لمبا عرصہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی کاموں میں کھو کر محبوب کی یاد کو بھول جاتا ہے، لیکن فرصت کے لمحات میں اسے محبوب کی یاد آتی ہے۔ یعنی شاعر مکمل طور پر اپنے محبوب کی یاد سے غافل نہیں ہوا، اگرچہ ایک مدت یعنی ایک لمبے عرصے سے اسے محبوب کی یاد نہ آئی، مگر ایسا بھی نہیں کہ وہ مکمل طور پر محبوب کو بھول گیا ہو۔ اس کے محبوب کی یاد شاعر کے دل میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہے، لیکن وہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر اسے بھول جاتا ہے۔ دن بھر تو میں دنیا کے کاموں میں کھویا رہا، جب دیواروں سے دھوپ ڈلی تم یاد آئے۔ حقیقی معنوں میں شاعر کہتا ہے کہ انسان اپنے دنیاوی کاموں میں کھو کر اللہ کی ذات سے دور ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا میں رہ کر اپنی تخلیق کے مقصد کو کھو چکا ہے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر رب تعالیٰ کی ذات کے تجلیات کھوج میں رہے۔ جب رب تعالیٰ کی ذات انسان کو ہر آسائش دیتی ہے تو انسان ان آسائشوں میں کھو جاتا ہے، لیکن پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ کی ذات کا خیال اس کے دل سے نہیں نکلتا، کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات ہمارے دلوں پر قابض ہے۔
لیکن وہ وقتی غافل ہو جاتا ہے اور اس دنیا کی رنگینیاں اس کی آنکھوں کو اس قدر چندھیا دیتی ہیں کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت علی کا قول ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اس شعر میں شاعر دنیا کے کاموں میں کھو کر محبوب کی یاد سے غافل ہونے اور فرصت میں اسے محبوب کی یاد آنے کو بیان کر رہا ہے، یعنی شاعر مکمل طور پر محبوب کی یاد سے غافل نہیں، وقتی طور پر دنیا کے کاموں میں الجھ کر وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا ویڈیو کو، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔